الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم حقیقت کروں گا بیان دوستو حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گرنا پڑے کہیں آسمان دوستو حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کی سوز پنہا سے تیری تاریخ کی راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے تمہیں بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا معزز سامعین عقیدہ ختم نبوت ہر ایک مسلمان کی بنیادی پہچان ہے اس عقیدے کی بیان کرتے ہوئے رب العزت نے 100 قرآنی آیات اور 200 احادیث اتاری اور اس بات پر امت کا حرف متفق ہے کہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی نہیں وہ غبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب خاتم الکتاب ہے نبی کلیم خاتم الادیان ہے نبی کی شریعت خاتم الشرع ہے نبی کی نبوت ختم نبوت ہے چنانچہ خاتم النبیین کی آمد با سعادت کے بعد نبوت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اور محسن انسانیت نے خود اعلان کر دیا میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن عہد رسالت سے لے کے آج تک بیسیوں بدبختیوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے کبھی مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو کبھی یوسف علی نے تاج نبوت کو نوچنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں سنو جب بھی کسی ڈاکو نے تاج نبوت کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھا تو مسلمانوں کی تلواریں نیاموں سے نکل آئی اور انہوں نے اس جنمی کتے کو اس کے اجازت پہنچا کے یہ اعلان کر دیا جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے لائق کو جنت کا سزاوار نہیں ہے جو چپ رہے سن کر اسلام کی توہین جو چپ رہے سن کر اسلام کی توہین بزدل ہے وہ بے شرم ہے وہ خوددار نہیں ہے معزز سامعین فلک پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کل جس دن ایک 50,000 سال کا دن ہوگا جس دن سورج سوار رزق پہ ہوگا انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی پکارے ہوں گے اگر اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ دنیا میں میری نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے تم نے ان ڈاکوں کی سرکوبی پر کتنا مال خرچ کیا دنیا میں میری نبوت پر آوازیں کسی جا رہی تھی تم نے کتنی جانیں قربان کی اگر جواب ہاں میں ہے تو جنت کی عظیم مشن کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر جواب نہ میں ہے تو آج سے عہد کرو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ بد زبانی کی ہم اسے چھیڑ پھاڑ کے رکھ دیں گے آخر میں ایک شعر بیان کرنا چاہوں گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے لیکن آقا نہ ملے گا ثانی اگر ڈھونڈے محمد رسول کی ثانی اگر ڈھونڈے محمد رسول کی ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا وما توفیق الا باللہ